اسلام شادی بیاہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے فائدے اور اس کی برکتیں کیا کیا ہیں، ایک شریک حیات کا انتخاب کس طرح کیا جائے اور شریک حیات میں کون کون سی خصوصیتیں ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر امکان ہونے کے باوجود والدین اپنے بچوں کی شادی نہ کرائیں اور اس کے نتیجے میں بچے کسی گناہ میں پڑ جائیں تو ایسی صورت میں ان کے گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، تفسیر نور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 32 کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں بہت ہی اہم مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں تفسیر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں جو مرد و زن بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو، نیز اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کرو۔ اگر وہ غریب و نادار ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیم جو قیم کے وزن پر ہے، اس کی جمع ایامہ ہے، یعنی جس کے شوہر نہ ہو یا جس کی بیوی نہ ہو، چاہے باکرہ ہو یا بیوہ۔ اچھی میانجی اور دو لوگوں کو ملانا شادی کی میانجی ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ جو کسی کی شادی کرائے عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ایسے ماں باپ جو امکان کے باوجود اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے، اگر ان کے بچے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو والدین بھی ان کے گناہ میں شامل ہیں۔ اسلام شادی اور بیاہ کو ایک مقدس چیز جانتا ہے، مسیحیت کے برخلاف کہ جو تنہا اور کنوارا رہنے کو قابل قدر اور فضیلت جانتا ہے۔ اس لیے پاپ اور مسیحی علماء شادی نہیں کرتے، اور مسیحیوں میں شادی کا جائز ہونا زیادہ فتنوں اور فساد کو روکنے کے لیے ہے، جسے علمی اصطلاح میں دفع افسد بفاسد کہا جاتا ہے، یعنی شادی کرنا ایک گناہ ہے اور شادی نہ کر کے اس سے بڑے گناہ میں انسان پڑ جائے گا، لہٰذا چھوٹا گناہ شادی کر لے تاکہ بڑے گناہ سے بچا رہے۔ شادی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، ہم کچھ حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی کے ذریعے سے زندگی وسیع ہوتی ہے، یعنی رزق و برکت حاصل ہوتی ہے۔ جو غریبی کے ڈر سے شادی نہ کرے اس نے خدا پہ سوء ظن کیا ہے۔ شادی والے کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ شادی بیاہ کے فائدے: نمبر 1، محبت اور ذہنی سکون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان کی ضرورتوں میں ایک ضرورت الفت و محبت ہے، اس لیے کہ تنہائی اس کے لیے سخت ہے۔ وہ کسی کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو اس کی غمخوار اور رازدار ہو تاکہ اس سے مانوس رہے اور اصلی محبت اس پر نچھاور کرے۔ اس ضرورت کو اچھی طریقے سے پوری کرنے والی ایک ذات بیوی ہے اور عورت کے لیے شوہر ہے۔ قرآن شادی کے فائدوں میں سے بس اسی ایک فائدے کو بیان کرتا ہے کہ جو بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، عصمت و عفت کی حفاظت اور گناہ سے بچاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تزوج فقد احضر نصف دینیہ، جس نے بھی شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ نمبر 3، اور دوسری روایت میں فرمایا، من احب ان یلقی اللہ طاہرا مطہرا فلیقہ بزوجہ، جو بھی چاہتا ہے کہ قیامت میں خدا سے پاک و پاکیزہ ملاقات کرے اسے چاہیے کہ
شادی کر لے۔ نمبر 3، جسم اور روح کی سلامتی۔ علماء اور دانشمندان کہتے ہیں کہ وقت پہ اور صحیح طریقے سے جنسی سکون جسم اور روح کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، اور ایسا نہ ہونا نفسیاتی بیماری کی وجہ بن جاتا ہے، جیسے اعصاب کی کمزوری، بے چینی، ذہنی تناؤ، نا امیدی، مرگی، گرم مزاجی، مایوسی، تنہائی پسندی اور کبھی بدہضمی، سر درد وغیرہ۔ نمبر 4، نسل کی بقا۔ انسانی نسل کی بقا شادی اور ازدواجی زندگی پر موقوف ہے، اور اسلام میں ایک نسل کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور قیامت میں تربیت کے سلسلے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 5، آزادی اور خود مختاری۔ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے فیملی اور والدین کے تابع فرمان ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد مستقل طور پہ آزادانہ فیصلہ کرتے ہیں اور ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ معاشرے اور سماج کی امنیت۔ اگر فیملی کی بنیادیں مضبوط ہیں تو فتنہ و فساد، طغیان، چوری، قتل و غارت، عصمت دری، خودکشی وغیرہ میں بہت زیادہ کمی آئے گی، اس لیے کہ اکثر یہ چیزیں ایسے لوگوں سے واقع ہوتی ہیں جو ایک محبتی گھرانے سے محروم ہیں۔ جانچ پرکھ کر شریک حیات کا انتخاب۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عورت ایک گلو بند ہار کی طرح ہے جس کو بہت جانچ پرکھ کر اپنے گلے میں ڈالنا۔ شریک حیات کے انتخاب میں جذبات غالب نہ ہونے پائیں، جلد بازی سے کام نہ لینا، بہت سوچ سمجھ کر مشورہ اور بات چیت کر کے مرحلے عمل میں آنا۔ بہت سارے اختلافات اور جھگڑوں کی بنیاد شریک حیات کے انتخاب میں لاپرواہی یا جذبات ہوتے ہیں۔ شریک حیات شریک زندگی اور جیون ساتھی ہے، اور اس کا اثر آخر عمر اور قیامت تک ہوتا ہے۔ اچھی شریک حیات کی خصوصیات۔ الف، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ۔ خبردار مشرک عورتوں سے شادی نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مومنہ کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ اس کی خوبصورتی تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ اور مشرک مردوں کو عورت نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ اس کا مال اور خوبصورتی تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا تزوج الرجل المرأة بجمالها وكل الى ذلك وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهَا اللَّهُ الْجَمَالَ وَالْمَالَ۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس کے حسن و جمال کی خاطر شادی کرے تو وہ اسی پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے دین کی خاطر اس سے شادی کرے تو اللہ اس کو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ مال بھی عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، اچھا اور بہترین اخلاق۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے کسی چاہنے والے کے سوال کے جواب میں جو کسی ایسے سے شادی کرنے جا رہا تھا کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا، اگر بد اخلاق ہے تو اس سے شادی نہ کرو۔ اخلاق زندگی میں مٹھاس اور گھرانے کی ترقی کا سبب بنتا ہے، اور یہ چیزیں جیسے سچائی، امانت داری، پیاری زبان، خیر خواہی، ایثار اور قربانی، رواداری، ذمہ داری، پاکیزگی، بے توقع ہونا، نرمی وغیرہ ایک انسان کی خصوصیات ہے جس کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 3، نجیب گھرانہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ایاکم وخضراء الدمن، قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، قال المرأة الحسناء فی منبت السوء۔ اے لوگوں، ان سبززار سے بچو جو گھور، مزبلہ، کوڑے کرکٹ پہ اگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، وہ خوبصورت عورتیں جو ناپاک گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، خواندگی اور تعلیمات۔ علم اور دانش انسان کے لیے کمال ہے، اور شریک زندگی کے لیے ایک پڑھے لکھے لوگوں سے جلدی تفاہم ہو سکتا ہے۔ آئندہ کے لیے اچھا پروگرام بنایا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا لائق نہیں ہوتا۔ افسوس کہ ہمارے مدارس اور یونیورسٹیاں ہمیں زندگی کا سبق نہیں پڑھاتی۔ نمبر 5، بدن کا سالم ہونا۔ بدن کی سلامتی خدا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور شریک حیات کی ایک خصوصیت میں سے ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو واگیردار پھیلنے والی بیماری میں مبتلا ہوں ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، عیسیٰ گران اور جابازان سے شادی کرنے کے لیے شائستگی کا ہونا اور قربانی دینی پڑتی ہے۔ نمبر 6، عمر کا جوڑ۔ انسان کی مختلف عمر کے دور میں الگ الگ حالات پائے جاتے ہیں۔ جنسی میلان بھی ہر دور میں ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے لڑکا اور لڑکی میں بہت زیادہ عمر کے لحاظ سے فرق نہیں ہونا چاہیے، جو کہ بعد میں زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ مہر۔
नंबर 1, मर्द अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मेहर को औरत पर निसार कर देता है। इसी वजह से उसको सिदाख कहा जाता है और ये औरत की हिमायत है उसकी जिंदगी में या तलाक के बाद या शौहर के मरने के बाद। नंबर 2, मेहर की मिकदार इस्लाम में मुअय्यन नहीं हुई है, लेकिन हदीसों में बहुत बड़ी मेहर रखने की मजम्मत हुई है और ये कहा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी मेहर कीना और दुश्मनी का सबब बनती है। नंबर 3, आदमी को चाहिए कि जैसे ही वो मेहर अदा करने के काबिल हो फौरन औरत की मेहर को दे देना चाहिए। नंबर 4, औरत मेहर की मालिक है और जो चाहे उससे करे, दे या तिजारत करे। नंबर 5, रिवायत में आया है कि जो मेहर को अदा न करने का इरादा रखे तो वो चोर और जिनाकार होगा। जहेज। नंबर 1, दामाद न शरई एतबार से और न कानूनी एतबार से जहेज का मुतालिबा कर सकता है, अगरचे रस्म यही है कि दुल्हन के घर वाले जिंदगी के साजो सामान को मुहैया करते हैं। नंबर 2, जहेज दूल्हा और दुल्हन के घर को बसाने के लिए है, न कि लोगों को दिखाने और फख्र करने की खातिर। नंबर 3, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जहेज 1 कुर्ता, 1 बड़ी ओढ़नी, 1 काला बड़ा लिबास, 2 अदद गद्दा, 1 खुरमे की लीफ से बनी हुई चारपाई, 4 अदद तकिया, 1 बोरिया, 1 हाथ वाली चक्की, 1 तांबे का प्याला, 1 खाल का मशकीज़ा, 1 कपड़ा धुलने का तश्त, 1 दूध पीने का प्याला, 1 पानी पीने का जग, 1 पर्दा, 1 लोटा, 1 पानी पीने का प्याला, 1 बिछाने के लिए चमड़े का फर्श, 2 अदद मिट्टी के गिलास, 1 अबा। निकाह और रुखसती की रस्म। दीन इस्लाम में ताकीद की गई है कि निकाह और रुखसती की रस्म लोगों के सामने और सुरूर और शादमानी और खुशी के साथ मुनक़िद होना चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का अक़्द निकाह मस्जिद में अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान पढ़ा और फिर हुक्म दिया कि वहाँ मौजूद लोगों में खजूर बांटी जाए। रुखसती के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कहा कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सजाओ और खुशबू लगाओ और उनके कमरे में फर्श बिछाओ ताकि उनको उनके शौहर के घर भेजें। इसी तरह मुहाजिर और अंसार की औरतों से फरमाया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ उनके शौहर के घर तक जाओ और खुशियां मनाओ, लेकिन खबरदार ऐसा कुछ न करना जिससे खुदा नाराज हो जाए। हमने आय करीमा के तर्जुमे और उसके नुकात को तो जान लिया है। आइए जानते हैं कि आय करीमा में क्या पैगामात पाए जाते हैं। पैगाम नंबर 1, फैमिली और मुआशरे की जिम्मेदारी है कि कुंवारों की शादी कराएं। 1 की हो। नंबर 2, दीन इस्लाम में शादी एक पाको पाकीज़ा चीज है और उसकी बड़ी ताकीद की गई है। 1 की हो। नंबर 3, जरूरी नहीं है कि मंगनी किसी एक तरफ से हो, दोनों तरफ में से कोई भी आगे बढ़ सकता है। 1 की हो। नंबर 4, फकत हराम निगाह से बचने के लिए कहना काफी नहीं है, बल्कि जवानों की शादी के लिए अमली उठाना चाहिए। यगुद्दू यगदुजना। 1 की हो। नंबर 5, बेवा औरतों की शादी कराओ। 1 की हुल अयामा उनको भी शामिल होता है। नंबर 6, अहलियत और सलाहियत का होना शादी की शर्त है। वसालिहीन यानी दोनों लड़का लड़की बाहम जिंदगी करने की सलाहियत रखते हों। नंबर 7, मुआशरे का अच्छा और नेक लोगों की शादी कराने का अमली इक़दाम तरगीब और हौसला अफजाई है उन लाओबाली जवानों के लिए ताकि वो नेक और सालेह बनने की कोशिश करें। वसालिहीन, लिहाजा यहाँ पे सलाहियत से मुराद अखलाकी सलाहियत है। नंबर 8, जिनसी जरूरतों को पूरा करने में इंसानों में कोई फर्क नहीं है। औरत, मर्द, गुलाम, कनीज, मिनकुम इबादिकुम व इमाइकुम। नंबर 9, गुर्बत की वजह से शादी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अयकूनु फुकरा। नंबर 10, गरीब होने की सूरत में शादी न रोकें और खुदा पे तवक्कुल और भरोसा करें। युगनिहिमुल्लाह। नंबर 11, गुर्बत दूल्हा और दुल्हन के लिए कोई ऐब नहीं है। अयकूनु फुकरा। नंबर 12, अल्लाह ने दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी की जरूरियात पूरी करने का वादा किया है। शादी जिंदगी में खैर व बरकत का बायस है। युगनिहिमुल्लाह। नंबर 13, अल्लाह के वादे का पूरा होना उसके बेपनाह फजल करम से है। फदलिही वासिउन अलीम। नंबर 14, बरकत व वुसअत और तरक्की जो अपने बंदों को अता करता है उसके इल्म व हिकमत की वजह से है। वासिउन अलीम। तो नाजरीन, हमें मालूम हुआ कि वालिदैन अगर अपने बच्चों की शादी इम्कान होने के बावजूद वक्त पर नहीं करते हैं और वो किसी गुनाह में पड़ जाते हैं तो इनके गुनाह में वालिदैन भी बराबर के शरीक होंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।